اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، جب آپ یہ وظیفہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کا نصیب 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے سفر مظفر ختم ہونے سے پہلے کر لینا ہے، یعنی ربیع الاول کے بابرکت مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور جس مقصد اور نیت کے تحت کریں گے انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یاد رہے، جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کے آپ حقدار ہیں اور جو آپ کے مقدر اور قسمت کے لیے بہتر ہے۔ صرف آپ کا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے، پھر ہی اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب چمکائے گا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اور کہاں سے رزق عطا فرما رہا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب ہم اللہ اور اس کی قرآنی صورتوں کا وظیفہ یا عمل کر کے اللہ کو پکارتے ہیں تو ہماری دعائیں سیدھی عرش معلیٰ پر جا پہنچتی ہیں۔ یاد رکھیں پیارے بہن بھائیوں، نصیب کے بعد دعا ہی ہوتی ہے جو ہمارا نصیب اور مقدر کو چمکا دیتی ہے۔ انسان اپنی تقدیر کو خود نہیں بدل سکتا، لیکن دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی بدولت نصیب اور تقدیر بدلے جا سکتے ہیں۔ اللہ سے جب ہم نے رو کر عاجزی سے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ ہم کو ضرور عطا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، زندگی میں مشکلیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ پریشانیاں اور خوشحالی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی گھر میں تنگ دستی آتی ہے تو کبھی دولت کی ریل پھیل ہوتی ہے، لیکن اس مشکل گھڑی میں ہم نے گھبرانا نہیں بلکہ نماز ادا کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ سے رو کر گر گرا کر اپنی مشکل کا حل مانگنا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم سے پہلے بزرگان جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان پر جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی تو وہ واہ ویلا نہیں کرتے بلکہ مصلی بچھاتے، وضو کرتے اور اپنے اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں التجائیں کرتے اور اللہ سے ہی مانگتے، نہ کہ کسی کے آگے رونا گڑ گھرانا شروع کر دیتے اور اللہ کی ناشکری کا اظہار کرتے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں مزید اور عطا کرے گا، ہم پر اپنی رحمت نچھاور رکھے گا۔ بس اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بندہ بنے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کے ہم حقدار ہوں گے، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے لیکن اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالی انسان کو بے بہا رزق عطا فرماتا ہے اور اتنی دولت اور عزت عطا کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے بہن بھائیوں، بس نماز اور قرآن کو اپنا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی نصیب کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو وظیفہ ہے میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بہت ہی مشکل پریشانی میں ہیں، جو تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں، جن کے کاروبار میں مسئلے مسائل ہیں، الغرض جو بھی ان کی مشکل حاجات ہے اس کے لیے وہ پریشان ہیں، تو وہ یہ وظیفہ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے اس عمل کی برکت سے ان کی تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ فوری قبول و منظور فرما لے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔
پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کریں تو اس پر آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، اور وظیفہ یا عمل کرنے کے لیے آپ کا جگہ اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، خصوصاً آپ کے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ نیتوں کا دار و مدار عمل پر ہے۔ تو جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تبھی اللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام آسان فرما دے گا۔ تو آئے آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، یعنی ماہ سفر مظفر کے بابرکت مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور جہاں آپ نماز پڑھیں وہیں آپ نے اپنی انگلیوں کے اوپر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یاد رہے، درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی برکت اور فضیلت کے صدقے اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، محبت کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو کر اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اپنی انگلیوں پر 20 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا نافیو یا نافیو، اللہ کا صفاتی نام 20 مرتبہ اپنی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور جس مقصد اور جس نیت کے تحت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس مقصد کو اپنے تصور میں، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ پر کیسے کرم کرتا ہے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد اپنے اللہ سے رو کر اپنے لفظوں میں گھڑگھڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا ہوگا اس میں آپ کو کامیابی کامرانی عطا کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی میں آپ کا ساتھ دے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اور میرے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔